آج کی بات میں ہم ذکر کریں گے اس دورے کا جو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا، جو کل ختم ہوا، جس کے بارے میں پہلے کہا گیا تھا کہ یہ دورہ ہفتے کے روز شروع ہوگا، لیکن بعد میں ایک دن کی تاخیر سے اتوار کے دن شروع ہوا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ 2 روزہ دورہ ہوگا۔ کل جب یہ دورہ ختم ہوا تو تقریباً یہ کوئی 20 گھنٹے کا دورہ تھا، تو عملاً تو یہ ایک دن کا دورہ تھا، لیکن سرکاری میڈیا میں اور پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا میں ابھی تک اس کا ذکر 2 دن کے دورے کے طور پر ہو رہا ہے۔ اس دورے کے لیے بہت تیاریاں تھیں پاکستان میں، اور یہ بات یقینی ہے کہ خود سعودی حکومت بھی اس کے بارے میں پرجوش تھی۔ جہاں تک سعودی حکومت کا تعلق ہے، وہ ابھی تک جمال خشوگی کے واقعے اور اس کے مضمرات سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، دنیا بھر میں اس طرح کا تاثر دینے کی کہ جیسے وہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ لہٰذا ان کو بھی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے جو کانفرنس تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے ملکوں نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، اور ایسے ہی وقت میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان تشریف لے کر گئے تھے، اور اس کے بعد ہم پر جو سعودی مہربانیاں ہیں وہ ایک طرح سے شروع ہو گئی تھیں۔ اب اس کی بات کرتے ہیں کہ جب وہ تشریف لائے تو ان کے آنے سے پہلے ہی پاکستان کے تمام میڈیا میں، چاہے وہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، بھرپور پیمانے پر اس کی نہ صرف تشہیر کی گئی بلکہ اس کا ایک طرح سے خیر مقدمی اور استقبالیہ انداز میں اس کا ذکر ہوا۔ تو ایک طرح سے بہت ہی پازیٹو ایک پروجیکشن اس کی گئی۔ ریاستی سطح پر جس طرح کا آؤ بھگت کی گئی وہ آپ نے دیکھی ہوگی، جس طریقے سے ایئر فورس کے طیاروں نے جس طریقے سے استقبال کیا، اور جس طریقے سے اس جہاز نے لینڈ کیا، جس طریقے سے وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ نے نور خان ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا، یہ سب کچھ جس طریقے سے ہوا یہ بتانے کے لیے تھا کہ پاکستان کتنا پرجوش ہے اس دورے کے حوالے سے۔ تو اس میں اب کسی کو شک نہیں رہا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس دورے میں پاکستان کو کیا ملا، تو بہت سیدھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ 2000 سے زائد پاکستانی قیدی جو چھوٹے موٹے قانونی خلاف ورزیوں اور جرمانوں اور جرائم کی وجہ سے قید میں تھے، ان کی آزادی کا پروانہ ملا، اور ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ادھار تیل یا جس کو ڈیفرڈ آئل پیمنٹس کی بات کرتے ہیں، تو وہ بات بھی ایک طرح سے پوری طرح سے اس کا رسمی طور پر وہ اعلان ہوا، اور اب یہ بات جو ہے وہ عملاً پاکستان کے حوالے سے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہوا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس 20 ارب ڈالر سے زائد رقم کے جو MOUs میمورنڈا آف انڈرسٹینڈنگ یا مفاہمت کی یادداشت جس پر دستخط ہوئے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بات کہ جی یہ مفاہمت کی یادداشتیں ان پر دستخط ہوئے، ان کی حیثیت ارادے کی ہے، نیت کی ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ معاہدے نہیں ہیں۔ امید یہی کی جاتی ہے کہ یہ معاہدوں میں تبدیل ہوں گے، اس سے پہلے ان کی جو ٹیکنیکل فیزیبلٹی ہے وہ دیکھی جائے گی۔ یہ ایک پروسیس ہے، یہ پروسیس کتنا لمبا چلے گا، یقیناً پاکستان کی خواہش ہوگی کہ اس میں زیادہ وقت نہ لگے، لیکن اس کے بارے میں ابھی کوئی پیش گوئی کرنا بہت قبل از وقت ہوگا۔ پاکستان کو اس حوالے سے بھی فائدہ ہوا کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ جس کو ایک فیل گڈ فیکٹر کہتے ہیں، ایک اچھا لگے گا ہمیں ایسے وقت میں جب پاکستان شدید معاشی بحران کا بھی شکار ہے، اور سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کو کافی چیلنج درپیش ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو جائزہ ہے، ریویو ہے، وہ بھی انہی دنوں میں پیرس میں ہوا ہے۔ یقیناً پاکستان کی خواہش تھی
کہ وہ اور یہ خواہش ہے کہ اس گرے لسٹ میں جسے پاکستان کو ڈالا گیا تھا اسے نکلنے کی راہ ہموار ہو۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جنوبی ایشیا میں جنگ کے جو خطرات ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد کے آنے سے 3 دن پہلے جمعرات کی سپہر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا، جس کے نتیجے میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 44 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے، اور اس کے نتیجے میں بھارت کے اندر ایک بہت اشتعال تھا۔ تو ایسے موقع پر یہ دورہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں پاکستانی میڈیا میں تو اس پر کچھ بہت زیادہ نہیں کہا گیا، لیکن بھارتی میڈیا میں جنگ کے بادل بالکل منڈلاتے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس میں بھی ایک طرح سے اس کا ذکر ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں جو تنازعات ہیں ان کو پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ کیا ہوا اس دورے میں۔ اس دورے میں جو سعودی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ وہ پریس کانفرنس ویسے تو اس کا جو مطمع نظر تھا اور جو اس کی جو سمت تھی وہ سعودی پاکستان تعلقات کے حوالے سے تھی، لیکن اسی کے اندر ایک سوال کے جواب میں سعودی وزیر خارجہ عادل بن جبیر نے ایک طرح سے ایران کو تختہ مشق بنایا، اور انہوں نے اپنی تمام بندوقوں کا رخ ایران کی طرف کیا اور کہا کہ ایران اس خطے میں دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے اور وہ ایک طرح سے مرکز ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہ دیکھتے ہی رہ گئے اور وہ کچھ کہہ نہیں سکے۔ اس حوالے سے بہت کچھ بات ہو رہی ہے، پاکستانی میڈیا میں اس پر بہت زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن یقیناً اس بات کے نتیجے میں پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں اس پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑا۔ جس بات کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا وہ یہ ہے، اور ابھی ہم وہ دیکھیں گے، ایک خبر ضرور آج یہ آئی ہے کہ سعودی عرب کی خواہش ہوگی کہ اس خطے میں پلوامہ واقعے کے بعد جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تناؤ ایک جنگی ماحول پیش کر رہا ہے اس کو ختم کرنے میں سعودی عرب کوئی ایک کردار ادا کرے۔ تو آج جب سعودی ولی عہد پہنچیں گے دلی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں بھارت کے ساتھ اس کے نتیجے میں یہ جو تناؤ ہے اس کو کم کرنے میں کیا مدد ملتی ہے۔ یہ ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جہاں تک سعودی ولی عہد کا بھارت کا دورہ ہے اس کے نتیجے میں معاشی اعتبار سے اور اسٹریٹجک حوالے سے کیا کیا پیش رفت سامنے آتی ہے وہ ہم دیکھیں گے، لیکن ایک بات جو ابھی تک سامنے آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک آئل ریفائنری کے حوالے سے بھارت اور سعودی عرب اور UAE کا کوئی 44 ارب ڈالر کا ایک منصوبہ سامنے آیا ہے۔ مزید اس میں کیا سامنے آئے گا وہ ہم دیکھیں گے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ دورہ سعودی ولی عہد کا ایسے وقت میں جب خود سعودی عرب بہت دباؤ کا شکار ہے تو اور ساتھ میں پاکستان شدید مشکلات معاشی اور سفارتی اعتبار سے ان سے گزر رہا ہے، تو دونوں ملکوں کو اپنی مشکلات پر قابو پانے میں ایک طرح سے مدد ملے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔